بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 to 37. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنا علما نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بے شک اللہ اس نے منتخب کر لیا، اس نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر. یہ اولاد ہے ایک دوسرے کی اور اللہ جانتا ہے اور سنتا ہے اور جانتا ہے. آیت نمبر 35. اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ذرا اس وقت کو یاد کرو جب دعا کی عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو حمل میں میرے پیٹ میں ہے. کیا نظر مانی ہے کہ میں وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی تیرے کام کے لیے، سو تو قبول کر لے مجھ سے، بے شک تو ہی خوب سنتا اور جانتا ہے. آیت نمبر 36. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. پھر جب پیدا ہوئی اس کو یعنی عمران کی بیوی کو بیٹی، کہنے لگی رب میرے، بے شک مجھے تو لڑکی ہوئی ہے اور اللہ کو خوب معلوم کہ کیا ہوا ہے اسے، اور نہیں ہو سکتا ہے کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح، اور بے شک میں نے نام اس کا مریم رکھا ہے، اور بے شک میں پناہ بھی دیتی ہوں اسے، اے میرے رب تیری پناہ بھی دیتی ہوں، اور اس کی اولادوں کو بھی شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آیت نمبر 37. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ
وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قبول کیا اسے اس کے رب نے بہترین قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا بہترین، اور سرپرستی میں دیا اسے زکریا علیہ السلام کے. جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں داخل ہوتے، پاتے حضرت مریم کے پاس پاتے کھانے کی چیزیں، رزق یہاں کھانے کی چیزیں، تو پوچھتے زکریا علیہ السلام اے مریم کہاں سے آتا ہے یہ تیرے پاس سب کچھ؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں یہ سب اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہے، بے حساب دیتا ہے. تو جیسے کہ یہ آیت پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے میں تم سے محبت کروں گا. اچھا، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چوز کر لیتے ہیں اور اسے محبت کرنے لگتے ہیں، وہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ اس نے چن لیا تھا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر. اب یہاں پر دیکھیں کہ آدم علیہ السلام تو ہم کو چلو سمجھ میں آ رہا ہے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مطلب آل ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی آل آئے، جتنی ان کی اولادیں، ان کی ذریت تھی، ان کو اللہ نے چن لیا تھا. اور آل عمران کون ہے؟ تو یہ عمران کس کا نام تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تھا، حضرت مریم کے والد کا نام تھا. تو یہاں پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چنا اور اسی لیے جو ہے ان کا تذکرہ آیا ہے، اور اسی بیس پہ جو ہے اس کا سورہ کا نام رکھا گیا ہے آل عمران، یعنی عمران کی فیملی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمام جہان والوں پر چن لیا تھا. الحمدللہ. تو یہ دیکھیے کہ میں بول رہی تھی کہ فائدہ کیا ہوگا جب آپ اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چن لیں گے اپنے دین کے لیے. اور یہ سوچئے کہ جس کا چناؤ اللہ تعالیٰ کریں تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا. آپ بھی اللہ کے چنندہ بندے، آپ کو اللہ نے چنا ہے. اور مزید یہ دیکھیے یہاں پر ایک اچھی بات کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں دنیا میں بھی تو چناؤ ہوتے نا، چناؤ یہ الیکشن وغیرہ کیوں ہوتے ہیں؟ چناؤ کے لیے. کوئی یہاں پر دیکھو مس ورلڈ چنا جاتا ہے، مس یونیورس چنا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو وکٹری جو باکس پہ کھڑا کیا جاتا ہے، وکٹری باکس، اور اس کے بعد سمجھو کہ نیتا کے لیے پھر بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ، یہ سب ایوارڈز دیے جاتے ہیں نا. دنیا میں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں تو اس کو چنتا ہوں جو میری فرمانبرداری کرتا ہے اور رسولوں کی فرمانبرداری کرتا ہے. تو یہ جس فیملی کا تذکرہ کیا گیا اللہ نے ان کو چنا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اولاد ہیں، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کے. کون؟ یہاں پہ جن کا ذکر کیا گیا. اور واللہ سمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جب میں نے انہیں چنا تو انہوں نے کیا کام کیا اور کیا کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیوں یہ صفت اللہ کی یہاں پر آئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اذ قالت امرأۃ عمران، کہ جب دعا کی عمران کی وائف نے، عمران کی بیوی نے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے اس وقت بھی ہم سن رہے تھے. کیا تھی وہ دعا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. کہ
इमरान की बीवी जब ये दुआ कर रही थी कि ए मेरे रब, बेशक मैंने नजर मानी है तेरे लिए जो मेरे पेट में है। क्या नजर मानी है, क्या इरादा किया है मैंने, कि मैं आजाद कर दूंगी, ओके, आजाद कर दूंगी तेरे काम के लिए, फिर तू कबूल कर ले मुझसे, बेशक तू ही खूब सुनता और खूब जानता है। ये बहुत खूबसूरत बात है अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पर। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह की किताब से यानी हामिला औरतें जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा लेसन लेना चाहिए। देखिए ये वो औरत थी कि शौहर नहीं है, शौहर का इंतकाल हो चुका था, और उसके बाद जो है ये बताया जा रहा है कि शौहर नहीं है और प्रेग्नेंट है, और ये देखो कि पता नहीं है कि हमल में क्या है। चलो आज के टाइम पे तो ऐसा होता है कि मतलब पता कर लिया जाता है कि हाँ चलो लड़का है क्या लड़की है, लेकिन इनको ये था कि जो भी है मेरे पेट में जो भी है तो मैं उसको अल्लाह तेरे काम के लिए आज़ाद कर दूंगी। ये नजर नहीं, ये देखो उनको ये फिक्र नहीं कि हाय है मेरा बुढ़ापे का सहारा रहेगा, मुझे पालेगा कौन, मुझे देखेगा कौन, मुझे खिलाएगा कौन। ये है तवक्कुल, अल्लाह पे तवक्कुल। आज औरतें नजर मानती हैं, बहुत बहुत मानेगी तो हाँ मेरे को बेटा होगा ना तो उसको हाफिज कुरान बनाऊंगी, बच्चा नहीं हो रहा है ना, हाँ मेरे को एक बच्चा हो जाए ना उसके बाद देखो लड़का हुआ तो उसको हाफिज कुरान बनाऊंगी। ये नहीं, मतलब क्या है ये, इंसान को सोचते हैं कि चलो बच्चा बड़ा होगा उसके बाद चूज करते क्या बनाना है नहीं बनाना है। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि जब बच्चा दुनिया में नहीं आया है उससे पहले ही माँ बाप को जो है वो बहुत अच्छी अच्छी अल्लाह से मिन्नतें करनी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी। और ये देखिए कि अल्लाह तेरे रास्ते में मैं उसको जो है वो छोड़ दूंगी, तेरे काम के लिए मैं उसको खालिज करूंगी, और अल्लाह तू कबूल कर मुझसे। किस बेस पे उन्होंने कहा कि फतकब्बल मिन्नी, इस बेस पे के उनको पता है कि अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है कि मैंने क्या नजर मानी क्या नहीं मानी। आज भी लोग नजर मानते हैं, बेतुकी नजरें, बेतुकी मन्नतें, जिसका कोई सर पैर नहीं, बेकार की चीजें। किसी की बात मेरे कान तक पड़ी थी कि किसी बाबा जी के दरगाह पे जाके बाबा जी बेटा दे दो बेटा दे दो बेटा दे दो, और उसके बाद ना हाँ ठीक है जाओ तुम्हें बेटा हो जाएगा, और बेटी हो गई तो बोलते अरे चुपके से बाबा जी ने ये तो कहा था कि बेटी भी हो जाएगी, तो बेटा बेटी तो होगी और क्या होगी। यानी अकीदा इस कदर लोगों का बिगड़ा हुआ है, इस कदर बिगड़ा हुआ है। और दरगाह के बाहर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इस तरीके से ऐसा बिक रही हैं। तो पूछा गया भाई ये क्यों ले जाके तुम जो है वो दरगाह पे चढ़ाते हो। बोले वो जो हमारे बच्चे के कान सलामत रहे, हाथ सलामत रहे, और अगर किसी के बच्चे के हाथ कान पैर भी अगर सलामत नहीं है तो भी वही चढ़ावा चढ़ा रहे। ये क्या है, ये क्या है, मतलब अपने आप को धोखा देने वाली बात है ना। तो देखिए कि अल्लाह की जात होती है आपको कुछ अदा करने की, और अल्लाह की मर्जी ना हो तो कोई भी उस चीज को आपको दे नहीं सकता है, कभी नहीं दे सकता। आप चाहे दर दर भटकते रहिए, जिस पर आपको तवक्कुल है जाइए उससे मांगिए। लेकिन ये जो थी हजरत मरियम की वालिदा, कितना अल्लाह पे बिलीव था उनको, किस कदर वो इतना अल्लाह पे तवक्कुल करती थी, और वो बोल रही थी कि जो मैं नजर मानती हूँ कि जो भी मेरे पेट में है मैं उसको तेरे लिए आजाद कर दूंगी। फिर हुआ क्या, आगे की बात देखिए। फलम्मा वदअत वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा। फिर जब पैदा हो गई उसे लड़की, यानी क्या पता चला, होप कुछ और थी हुआ कुछ और। अब जब बेटी पैदा हो गई तो कहने लगे है मेरे रब, बेशक मुझे तो लड़की हुई है, वल्लाहु आलमु बिमा वदात। अल्लाह ताला बोल रहे हैं अल्लाह को तो पता है, खूब पता है कि उसने क्या जीना है, उसने क्या डिलीवर किया है, अल्लाह को पता है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और नहीं हो सकता है कोई लड़का इस लड़की की तरह। अल्लाह ताला बोल रहे हैं भले उसको लड़की हुई है लेकिन इस लड़की की तरह कोई लड़का नहीं हो सकता है। क्या पता चला कि किसी को, इनको बेटा क्यों चाहिए था, अल्लाह के रास्ते में काम करने के लिए। और आजकल किसी को लड़की 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 है तो लड़के की तरफ, और किसी को अगर लड़का लड़का है तो लड़की की तरफ। क्यों, वो जरा फ्रॉक पहनाने का बड़ा दिल करता है, वो रबर बैंड खरीदने का बड़ा दिल करता है, इसलिए मुझे बेटी चाहिए। लोगों की सोच भी तो ऐसी अजीब अजीब सी है ना, अल्लाह की पनाह, अल्लाह अकबर। अच्छा बेटियां बेटियां हैं तो बेटे क्यों चाहिए, वो फिर हमारी नस्ल कैसे चलेगी। जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं ना, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कौन से बेटे थे उनकी नस्ल चलाने के लिए।
بیٹیوں سے نسل چل رہی ہے نا ان کی. اور کیوں انسان افسوس کرتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ ارے آج ماں باپ مریں گے، کل سارے بچے مریں گے، ہمیشہ تھوڑی کوئی رہنے والا ہے. تو یہ دنیا کی بیکار کی باتیں ہوتی ہیں. آپ کے چاہے 10 بیٹے ہو 20 بیٹے ہو، اگر ایک بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہیں کر رہا ہے تو آپ بے اولاد بے اولاد مریں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی اپنے بچوں کو سکھایا نہیں، بیٹا میں مر گئی تو ایک ذرا استغفار کر دینا میرے لیے، میں قبر میں محتاج پڑی رہوں گی، میرے لیے دعائیں مغفرت کر دینا. جو ماں باپ بچوں کو یہ تعلیم نہیں دیتے ہیں، اللہ کے قریب نہیں کرتے ہیں، وہ بے اولاد ہی مرتے ہیں. ان کو بچے ہو کہ بھی بچے نہیں جیسے مرتے ہیں وہ. استغفر اللہ. بہت سوچنے کا مقام ہے یہ، بہت ہی زیادہ، کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے یا ایک کوئی نیو میرڈ کپل ہے تو ان کو یہ سب باتیں سکھانی چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے تو اس کے پیچھے تمہاری یہ سوچ ہونی چاہیے اس طریقے کی. مزید اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور یہ اب اللہ سے باتیں کر رہی ہے. اللہ بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. مریم اس دور میں جو ہے ایسا کہ مطلب پاک دامن عورت بھی اس کا میننگ آتا ہے، بہت زیادہ عبادت گزار یہ بھی آتا ہے میننگ اس کا. اور دیکھیے کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ان کی امی نے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. یہ ہونا چاہیے اصل میں. اور اللہ کا شکر ہے، یہ چیز تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بندے مومن کی فطرت میں ہونی چاہیے. بھلے اللہ کا کلام اس نے نہیں سیکھا ہے لیکن یہ چیز فطرت میں ہونی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کلام سیکھنے سے پہلے میری ایک بچی بھی تھی تو اللہ نے یہ سمجھ دی تھی، اور اس وقت میں نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ میری بچی کو بھی اور اس کے آنے والی نسل کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. دیکھیے دعا کرنا ہمارا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بچوں کا حق ہے. بچوں کے لیے دعا کرنا بچوں کا حق ہے. آپ نہیں دو گے تو آپ کے بعد آپ کے بچے بھی آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے، ٹیٹ فار ٹیٹ والا. آج جو چھوڑ کے جاؤ گے کل وہی آپ کو ملنے والا ہے. الحمدللہ باقی 2 بچیوں کے ٹائم تو قرآن اللہ نے سمجھا دیا تھا. تو یہ سوچ انسان کو رکھنی چاہیے. ایک بندہ مومن کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے بچے میں اپنی زندگی میں ضائع کر کے جاؤں تاکہ مرنے کے بعد مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے اس سے. اپنی فکر کریے. اور اتنی خوبصورت بات ہے دیکھیے کہ میں اس کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی تمام نسلوں کو، یعنی صرف بچوں کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے، تمام نسلوں کے لیے، کہ میرے اس بچے سے جو بھی آگے نسل آئے گی میری، اللہ میں ان سب کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، سب کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. پھر اس کے بعد دیکھیے پھر انہوں نے جو ہے وہ اتنی خوبصورت طریقے سے، کوئی یقین کریے دعا مانگے تو ہاؤ اٹ از امپاسبل کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے. اصل میں انسانوں کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے کہ اللہ سے وہ کیا مانگے کیسے مانگے. کچھ بھی مانگتا ہے کسی بھی طریقے سے بولتا ہے. جب تک اللہ کے کلام کو آپ نہیں سمجھیں گے آپ کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آئے گا اللہ سے. آپ کو اللہ بول رہے ہیں کہ دیکھو، اور کوئی بات نہیں ابھی آپ بولو کہ ہمارے تو بچے بڑے ہو گئے، یہ ایسا ویسا، ابھی کیا کرے، ہم تو دعا نہیں کرے تھے، ابھی کیا باجی، کوئی بات نہیں. ابھی تو آپ زندہ ہیں نا، زندہ ہے نا. اللہ یعنی کسی بھی لمحہ اپنی زبان کو دعا سے خالی مت رکھیے. ابھی فوراً مانگ لیجیے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے نا، فوراً مانگ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں میرے بچوں کے ساتھ ساتھ تمام اس کی نسل کو تا قیامت جو بھی اس کی ذریت آئے گی، جو بھی اس کی نسل آئے گی، ان سب کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے بھی، اور تمام تیری ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کیا ہے. اس کو بھی اضافہ کریے. شیطان کے شر کے علاوہ اللہ جو بھی زمین و آسمان میں شر کی جو بھی چیزیں، ان سب سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. اور جب آپ اتنے خوبصورت طریقے سے مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سو قبول کیا اسے اس کے رب نے بہترین قبولیت کے ساتھ،
اور اللہ نے ان کو پروان چڑھایا، یعنی اللہ نے ان کی پرورش کری اور بہت بہترین پرورش کی۔ دیکھیے بہت خوبصورت بات ہے۔ الحمدللہ میں بھی ایسی بولتی ہوں، اللہ مجھے کوئی تمیز نہیں ہے بچوں کو پالنے کی، میرے اندر تو کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے، میں بہت بہت غیر گزری ہوں، مجھے نہیں پتا بچوں کو کیسے پالنا ہے۔ اللہ تو جو پرورش میرے بچوں کی کرے گا نا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے سب کچھ اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ تو میرے بچوں کی بہترین پرورش کر دے۔ آج انسان ہے نا اپنے آپ کو کیا سوچتا ہے، آئی ایم ویری بیسٹ، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے نا بندے کو ایک دم بہت زمین کے اندر دھسا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ٹھیک ہے تو اپنے اوپر لینا چاہتا ہے، جا ٹھیک ہے، جا تو کر لے تجھے جتنا کرنے کا ہے۔ کبھی مت ایسی باتیں کیا کرو۔ اللہ کو بالکل یہ باتیں پسند نہیں ہیں کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں اللہ کے حضور میں، بالکل بھی نہیں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ بہت چھوٹا سمجھیے، میں بہت غیر گزری ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے، مطلب مجھ سے بہتر دوسرے لوگ ہیں، مجھ سے بہتر دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ دیکھے دوسروں کی نظر میں چھوٹا بنا کے رکھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ایک ویلیو ایک اسٹیٹس دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے۔ جب انسان میں بڑی، میں سب کچھ کر سکتی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب کو میری ضرورت ہے، یہ سوچ بندے کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے۔ تو اس سوچ کو نکال دیجئے اپنے دماغ سے، کبھی بھی نہیں ایسا سوچیے گا، کیونکہ جب ہم ساری ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی بولتے ٹھیک ہے جا تجھے کرنے کا، جا تو ہی خود ہی کر لے سب۔ کبھی مت سوچیے اللہ میں نے تیرے حوالے کر دیا سب کچھ، میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے حوالے کر دیا، میں نے میرے شوہر کو، میرے بچوں کو، میرے گھر کو میں نے تیرے حوالے کر دیا، اب اللہ تو چلا جس کو جیسے تجھے چلانے کا ہے۔ بظاہر دیکھیے کام آپ کر رہی ہوں گی لیکن وہ کام اللہ کے حکم سے ہوگا، اس میں اللہ کا حکم شامل ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ کر کے دیکھیے، اس آیت پہ ایک بار عمل کر کے دیکھیے۔ الحمدللہ میں تو ایسے ہی کرتی سب کچھ، اللہ تعالیٰ میں نے سب کچھ تجھ پر چھوڑ دیا، مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اب تو مجھے بہتر طریقے سے سجھا دے کہ میں کیا کروں۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے انشاءاللہ۔ ہوا کیا پھر وَقَفَّلَهَا زکریا، اور کفالت میں دی یعنی گارڈینس میں دے دیا، کس کو؟ اس کو حضرت مریم کو، کس کی کفالت میں دیا؟ زکریا علیہ السلام کی۔ یہ کون تھے؟ ان کے خالو تھے، محرم تھے۔ دیکھیے ہوتا کیا تھا کہ بیت الحرام میں اس وقت جو بیت الحرام تھا تو وہاں پر جو ہے وہ بالکل بھی ایسا تھا کہ عورتیں جو مسجد میں نہیں جائیں گی، عبادت نہیں کریں گی، لیکن چونکہ ان کی امی نے جو ہے وہ نظر مانی تھی تو اللہ تعالیٰ بھی ہیلپ کرتے ہیں اسی طریقے سے۔ تو پھر ایسا تھا کہ ان کے خالو تھے، محرم تھے، تو ایک مسجد کا ایک کونا ان کو عبادت کے لیے دے دیا گیا تھا۔ ان کی ضرورت کے لیے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے کچھ تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ پرووائڈ کرتے تھے، ان کو پرووائڈ کرتے تھے۔ جب بھی ان کے پرسنل روم میں جاتے تھے تو یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تھے ان کے محراب میں، کس کے؟ حضرت مریم کے، وہ پاتے تھے، وہ کون؟ زکریا علیہ السلام پاتے تھے ان کے پاس کھانے کی چیزیں۔ اب دیکھیے کھانے کی چیزیں پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے دیکھو، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی بہت مدد کرتے ہیں، بہت مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے آپ کی ہیلپ کریں گے نا، ہر طریقے سے آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، بالکل بھی نہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اب تو جیسا چاہے میری زندگی جو ہے وہ گزارنے کی توفیق مجھے دے دے۔ تو کہنے لگے قال یا مریم انا لک ھذا، زکریا علیہ السلام نے پوچھا ہے مریم کہاں سے آتا ہے تیرے پاس یہ سب؟ اب دیکھیے کتنا خوبصورت جواب۔ اور ہم ہوتے تو ارے خالو جان آپ کو پتہ ہے کیا، میں کتنی پرہیزگار ہوں، میں اتنی عبادت کرتی ہوں، دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھو میرے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ بڑی باتیں بالکل نہیں، کیونکہ بندے مومن کے منہ سے بڑی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے بڑی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کا جواب کیا تھا، قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی حضرت مریم یہ سب اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
बेशक अल्लाह ताला तो रिस्क देता है जिसे वो चाहता है बगैर हिसाब के। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तवक्कुल, देखिए उनका ये चीज चाहिए। जब ईमान दाखिल होता है ना हमारे अंदर, वही रस्मी ईमान नहीं है, बाप दादा का जो ईमान, बाप दादा का दीन नहीं चाहिए, हाँ, ईमान बिल्कुल शऊरी, अल्लाह की किताब को पढ़ने के बाद जो अकल इंसान को आती है ना, उस अकल के बेस पे जब वो दीन पर अमल करता है ना, असल में वो ईमान अल्लाह को चाहिए। और वो ईमान उसकी, चलो ईमान का लेवल तो हम किसी का देख नहीं सकते, जांच नहीं सकते, नो वन, कुछ किसी को पता नहीं रहता है। जाहिरी सूरत उसकी क्या है, आपका अल्लाह पे भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये पहली क्वालिटी होती है ईमान की, कि जब अल्लाह की किताब पढ़ने के बाद आपके अंदर शऊरी ईमान आएगा, तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर आएगी ना, अल्लाह पे भरोसा करना आपको आ जाएगा, अल्लाह पे तवक्कुल करना आपको आ जाएगा। और आपको अगर तवक्कुल सीखना है ना, तो आप किसी छोटे बच्चे से सीखिए। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा ना, प्रैक्टिकली उसके साथ करके देखिए। आप जब देखिए उसको हाथ में लेकर ऐसा उछालते हैं ना ऊपर, किस बेस पे अपने अपने आप को आपके हवाले करता है वो, क्योंकि उस बच्चे को ये पता रहता है कि आप उसको गिरने नहीं देंगे। उस बेस पे वो बच्चा आपको अपने हवाले कर देता है। इसी तरीके से आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। जब आप अपने आप को अल्लाह के हवाले करेंगी, तो यकीन करिए अल्लाह ताला आपको कहीं गिरने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको तवक्कुल है। पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे सही दीन पर अमल करने के लिए, पूरी दुनिया छोड़ दे, मेरा रब मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा रब मुझे हमेशा थाम के रखेगा। सब लोग भी आपको छोड़ देंगे ना, यकीन करिए आपको जरा भी अफसोस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी आपको रत्ती बराबर अफसोस नहीं होगा, आपके सगे रिश्तेदार ही क्यों ना हो जो छोड़ के चले जाएं आपको। क्यों? आपने अल्लाह पे भरोसा कर लिया ना, एक वक्त आएगा कि वो सब खुद आपकी तरफ पलट कर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके बीच का सफर जरा मुश्किल होता है। आज सूर्य 25 सिपारे में आज यही सब टॉपिक चल रहा था मेरा, इसमें डॉकयार्ड क्लास में, यही सब टॉपिक, कि तवक्कुल जिस इंसान को अल्लाह पे हो गया ना, यकीन करिए वो कभी अकेला महसूस नहीं करता है, वो हमेशा अपने रब को अपने साथ महसूस करता है। वो फील करता है मैं अकेले नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है, जाए पूरी दुनिया छोड़ दे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चाहिए अल्लाह को कि तवक्कुल आप अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करिए। और उन्होंने कहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह ताला तो जिसे चाहे बगैर हिसाब रिस्क देता है। बताइए कौन सा कमाने जा रही थी, जॉब करने जा रही थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के भरोसे। और चूंकि इनकी अम्मी ने इनको अल्लाह भरोसे छोड़ा था, अल्लाह ने भी उनकी लाज रखी, अल्लाह ने भी उनकी बात को जो है वो पीछे नहीं हटने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी लाइफ में मैंने इस चीज को ला कर देखा है। ला कर क्या देखा, अल्लाह ताला खुद मुझे पकड़ कर इस तरफ लेकर आए। और जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाएगी ना, एक बार तवक्कुल करके देखिए आप अल्लाह पे, सारी फिक्र खत्म हो जाएगी। आपको ये फिक्र नहीं रहेगी हाय मेरे बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा है, हाय मेरे शौहर का जॉब नहीं है, हाय रे हाय रे हाय रे, जो करती है ना औरतें, वो सारी चीजें आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। क्यों? आपने अल्लाह पे भरोसा किया है ना, वो अल्लाह ताला आपको कभी गिरने नहीं देंगे, हमेशा थाम कर रखेंगे। तो इंसान यहाँ पर ये भी दलील है, ये देखो, कि जो लोग सोचते हैं ना कि दीन पर चलने से फाके चलेंगे, भाई घर में कुछ आएगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा, अल्लाह ताला बोलते नहीं, जांचूंगा तो मैं तुमको जरूर कि ये तुम्हारे मुंह से बोल बच्चन वाला दीन है, या वाकई तुम्हारे अंदर शऊरी ईमान आ गया है और तुम मुझे अपने करीब करना चाहते हो। टेस्टिंग तो होएगी जरूर, किसी भी तरीके से आजमाएंगे अल्लाह ताला। आपको भूख से आजमाएंगे, खौफ से आजमाएंगे, आपको बिजनेस के नुकसान से आजमाएंगे, किसी की मौत से भी आपको आजमाएंगे, कि किसी की मौत हो गई है तुम्हारे यहाँ, तो तुम अभी भी मेरे मेरे साथ तुम्हारा सेम ताल्लुक है, या फिर तुम अभी भी यानी कि मुझे छोड़कर जो है बिल्कुल कुछ और ही मामला कर रहे हो।
ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔